اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، لوگوں سے میرے حسن معاشرت، خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، اس کے بعد کون؟ فرمایا، پھر تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، پھر تمہارا والد، پھر جو تمہارا زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، پھر جو اس کے بعد تمہارا قریبی ہو، اسی ترتیب سے آگے حقدار بنیں گے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ان کی خدمت بجا لانے میں جہاد کرو، اپنی جان اور مال کو ان کی خدمت میں صرف کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، وہ ناکام اور ذلیل ہو گیا۔ پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول، وہ کون شخص ہے؟ فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا تو ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک بدوی شخص ملا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان کو سلام کیا اور جس گدھے پر خود سوار ہوتے تھے اس پر اسے بھی سوار کر لیا اور اپنے سر پر جو عمامہ تھا وہ اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ ابن دینار نے کہا، ہم نے ان سے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نیکی کی توفیق عطا فرمائے، یہ بدو لوگ تھوڑے دیے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس شخص کا والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محبوب دوست ہے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، والدین کے ساتھ بہترین سلوک ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے جن کے ساتھ اس کے والد کو محبت تھی۔ انصاری رضی اللہ عنہ نے روایت کی، کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھا خلق ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم خونی رشتوں کا سارا سلسلہ عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے، جس نے میرے تعلق کو جوڑ کر رکھا اللہ اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا، اور جس نے میرے تعلق کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ اس سے تعلق توڑ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس پر اس کا رزق کشادہ کیا جائے یا اس کے چھوڑے ہوئے کو مؤخر کیا جائے، خود اس کی اور اس کی چھوڑی ہوئی اشیاء، اموال اور اولاد کی عمر لمبی ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، اللہ کے رسول، میرے بعض رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں بربادی کے ساتھ ان سے درگزر کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسے ہی ہو جیسے تم نے کہا ہے تو تم ان کی جلتی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اس روش پر رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے، قطع تعلق کر کے رکھے کہ دونوں ایک دوسرے سے ملے تو یہ بھی منہ موڑ لے اور وہ بھی منہ موڑ لے، اور دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو اسلام میں پہل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے دور رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ دوسروں کے عیب، ظاہری عیب تلاش کرو، نہ دوسروں کے باطنی عیب ڈھونڈو۔ مال و دولت میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور اللہ کے ایسے بندے بن کر رہو جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کیا، پھر فرمایا، کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 بار پیش کیے جاتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن، اور ہر ایمان رکھنے والے بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس بندے کے سوا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت اور بغض ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یا مخر کر دو، یہاں تک کہ دونوں عداوت چھوڑ کر ایک دوسرے کی طرف واپس آ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میرے جلال کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا، آج کے دن جب میرے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا جو دوسری بستی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو اس کی نگرانی یا انتظار کے لیے مقرر فرما دیا۔ جب وہ شخص اس فرشتے کے سامنے آیا تو اس نے کہا، کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں اپنے ایک بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں جو اس بستی میں ہے۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جسے مکمل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، بس مجھے اس کے ساتھ صرف اللہ عز و جل کی خاطر محبت ہے۔ اس نے کہا، تو میں اللہ ہی کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا جانے والا قاصد ہوں، میں اللہ کو بھی تمہارے ساتھ اسی طرح محبت ہے جس طرح اس کی خاطر تم نے اس بھائی سے محبت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ واپس آنے تک مسلسل جنت کی ایک روش پر رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، جنت کی روش کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پھل جنہیں وہ چنتا ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ کو بخار چڑھ رہا تھا۔ میں نے آپ کو ہاتھ سے چھوا اور عرض کی، اللہ کے رسول، آپ کو تو بہت سخت بخار چڑھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اتنا بخار چڑھتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار چڑھتا ہے۔ میں نے عرض کی، یہ اس لیے کہ آپ کے لیے دوہرا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہی بات ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان نہیں جسے کوئی تکلیف پہنچے، مرض ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف، مگر اللہ اس کے سبب سے اس کی برائیاں گناہ جھاڑ دیتا ہے، جس طرح درخت اپنے پتے جھاڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کو کوئی کانٹا نہیں چبھتا یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ اس سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یا اس کی بنا پر اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایک سیاہ فام عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ کے رسول، مجھ پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے کبھی میرا لباس کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اس پر صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو صحت عطا فرمائے۔ اس عورت نے کہا، میں صبر کروں گی۔ اس نے کہا، میرا لباس کھل جاتا ہے، آپ اللہ سے یہ دعا فرما دیں کہ وہ میرا لباس نہ کھولے، تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخش دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ لعنت کرنے والا قیامت کے دن نہ شفاعت کرنے والے ہوں گے نہ گواہ بنیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، اللہ کے رسول، مشرکین کے خلاف دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اراق بن مالک نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں میں سے بدترین شخص 2 چہرے والوں ہوتا ہے،
دو چہروں والا ہوتا ہے، جو ان لوگوں کے پاس ایک چہرے سے آتا ہے اور ان لوگوں کے پاس دوسرے چہرے سے آتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو یہ نہ بتاؤں کہ بدترین حرام کیا ہے؟ یہ چغلی ہے جو لوگوں کی زبان پر رواں ہو جاتی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے خیال میں پہلوان کسے سمجھتے ہو جس کو لوگ پچھاڑ نہ سکیں؟ پہلوان وہ ہے، بلکہ پہلوان تو وہ شخص ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے لڑے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک درخت مسلمانوں کو اذیت دیتا تھا، چنانچہ ایک شخص آیا اور اسے کاٹ دیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے بلی کو باندھے رکھا حتیٰ کہ وہ مر گئی تو وہ اسی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی، کیونکہ جب اس نے بلی کو باندھا تو نہ اس کو کھلایا نہ پلایا اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دو لڑکیوں کی ان کے بالغ ہو جانے تک پرورش کی، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح آئیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو اسے جہنم کی آگ صرف قسم پورا کرنے کے لیے چھوئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص اچھے کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے